ہاں میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا جو ترجمہ کرنے والوں نے کیا کیا؟ کہا ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی۔ اگر اللہ کا پیغمبر بھی گمراہ ہے یا اس کی طرف گمراہی کی نسبت ہو سکتی ہے تو ایک لمحے کے لیے بتا، جو امت کو گمراہی سے بچا کر صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے آیا ہے، اگر وہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے تو پیچھے بچے گا کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تم نے ضال کا، اب ضال کہو یا دال کہو، اس پہ جھگڑا نہیں، ایشو یہ ہے کہ تم نے اس کا ترجمہ کرتے وقت نبی کو گمراہ کہہ دیا۔ کسی جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری بدر میں نصرت کی، تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ترجمہ کرنے والوں نے کیا کہ تم تھے، حالانکہ تم ذلیل تھے۔ بارگاہ رسالت میں جو لفظوں کا چناؤ ہے، جو لفظوں کا انتخاب ہے، اگر وہ اس قسم کا ہوگا کہ جس سے بے ادبی اور گستاخی نکلے گی، عالم تو ترجمہ کر گیا مگر عاشق عام بندہ جس کو عربی گرامر تو بعد کی بات ہے، جسے اردو بھی پڑھنا نہیں آتا، جب وہ اسی عالم کا کیا ہوا ترجمہ اسے سنایا جاتا ہے تو اس کا دل قبول نہیں کرتا، کیونکہ صفائے باطن اس کا ہو چکا ہے عشق مصطفیٰ کی وجہ سے۔ عشق ادب کی خیرات دیتا ہے، عشق احترام کی خیرات دیتا ہے، ادب احترام عزت کی خیرات اور جو شعور ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا جو معنی کیا ہے، فرمایا اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ و گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا۔ فرمایا یا اور اس نے آپ کو بھٹکی ہوئی قوم کے درمیان رہنمائی فرمانے والا پایا تو اس نے انہیں آپ کے ذریعے ہدایت دے دی۔ او بابا، کبھی محبت کا دامن تھام کر قرآن مجید کا ترجمہ تو کرو۔ اب سمجھ آئی ہے قرآن کریم بالکل آغاز میں کیوں کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن کو پڑھ کر اکثر گمراہ ہو گئے، اکثر ہدایت پا گئے۔ تم نے جب اس کا ترجمہ کیا ہے، گمراہ کیا ہے، تو تم نے سورہ نجم کو نہیں پڑھا تھا؟ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اترتے ہوئے تارے کی قسم، محمد نہ کبھی گمراہ ہوا ہے نہ کبھی راستہ بھٹکا ہے۔ اگر تمہارے ذہنوں میں مولانا صاحبان یہ سارے الفاظ اور یہ مقام مصطفیٰ تمہارے ذہنوں میں رچا اور بسا ہوا ہوتا تو تمہارے الفاظ کا انتخاب یہ نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جو گمراہوں اور بھٹکے ہوئوں کو راستے پہ لائے، جو صراط مستقیم پہ چلا دے، اسی کو تو نبی کہتے ہیں۔ ضال کا معنی صرف گمراہ تھوڑی ہے جناب، ضال کا معنی گم ہونا بھی ہے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جہاں ذکر ہے ان ابانا لفی ضلال مبین، یہاں دلال مبین کا جو اس میں آیا ہے الفاظ آئے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ یوسف کی محبت میں گم ہے۔ یہاں ضال کا معنی گم کیا ہے، تو یہاں وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا معنی بھی گم کر لیتے، یہاں آپ نے گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا جو ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف ہدایت کر دی اور راہ دکھا دی۔ حضور شیخ الاسلام نے کہا اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ و گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا۔ مقصود تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اپنے دیدار سے مشرف کر دیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ ہوگا تو پھر بتاؤ، اب میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں، یہ تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں جنہوں نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے۔
اللہ داؤ لگانے والا ہے۔ جنہوں نے بارگاہ الوہیت کا خیال نہیں کیا وہ بارگاہ مصطفیٰ کا کیا خیال کریں گے؟ دوستان محترم، اپنی نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہیں تو نسلوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کریں، اور عشق مصطفیٰ آئے گا قرآن مجید سے، اور قرآن مجید آئے گا سمجھنے سے، اور قرآن مجید سمجھ کے وہ پڑھیں جس کا ترجمہ بھی ادب اور محبت کے دائرے میں عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو، اور عشق مصطفیٰ سے لبریز ترجمے کا نام عرفان القرآن ہے۔ قرآن مجید کا فہم رکھنے اور قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق اچھا اور سچا عقیدہ رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔